المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، درس حدیث کے اس مقدس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان ابو طلحة اکثر الانصار بالمدینة مالا من نخل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سب سے بڑھ کر کھجوروں کے باغ رکھتے تھے۔ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ بَيْرَحَةٌ۔ ان تمام سرمایوں میں جو ان کے پاس جتنی ویلتھ تھی، جتنا سرمایہ تھا، اس میں سب سے زیادہ پسند ان کو بیرحہ، یہ باغ بہت پسند تھا۔ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، اور وہ باغ مسجد نبوی کے بالکل روبرو تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے اور وہاں کا جو بہترین پانی ہے، یعنی اس باغ میں سے جو پانی نکلتا تھا، وہاں پر پانی کا فوارہ تھا، ادھر سے جو پانی نکلتا تھا وہ بڑا بہترین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی نوش فرماتے تھے۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا فلما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ آیت کیا تھی؟ اے مومنو، ہرگز ہرگز تم نیکی کے درجے کو پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے۔ قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد فقال، کہنے لگے یا رسول اللہ، ان اللہ تعالی یقول لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اے مومنو، تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ اس چیز کو خیرات کر دو جو تمہیں بہت پسند ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَةٌ، اور میری جتنی بھی دولت ہے، جتنی بھی پونجی ہے، سرمایہ ہے، اس میں میری پوری پراپرٹی میں مجھے سب سے پسندیدہ چیز بیرحہ، یہ باغ ہے۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، یا رسول اللہ، یہ میں اللہ کے لیے خیرات کر دیتا ہوں، یہ خیرات صدقہ ہے۔ ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس نیکی کو قبول کرے گا اور اس کو آخرت کا ذخیرہ بنائے گا۔ فضعہا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، یا رسول اللہ یہ باغ آپ رکھ دیجئے جہاں اللہ آپ کو دکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اشارہ آپ کو ہوگا
آپ جسے دینا چاہتے ہیں دیجیے، غریب کو دیجیے، مسکین کو دیجیے، مسجد کو دیجیے، یتیم کو دیجیے، یا تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیجیے، جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کا اختیار ہے، میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ بخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاباش شاباش، ذالک مال رابح، وہ جو مال تو لے رہا ہے وہ تو نفع دینے والا مال ہے، یعنی یہ خیرات کر رہا، یہ باغ بڑا قیمتی ہے، مگر اس کو خیرات کر کے رب سے تو جو جزا پائے گا وہ بہت بڑی قیمت والی چیز ہے۔ وقد سمعت ما قلت، اے ابو طلحہ جو تم نے کہا میں نے سن لیا۔ حضور کہتے ہیں میں نے سن لیا، تم اللہ کی راہ میں اس باغ کو دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے ہو۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، ابو طلحہ میری رائے ہے کہ تم اس باغ کو تمہارے رشتہ داروں کے حوالے کر دو، رشتہ داروں پہ وقف کر دو۔ فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ ویسا ہی میں کر دیتا ہوں۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمی، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس بڑے باغ کو تقسیم کر دیا اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اب چلیے اس کا خلاصہ اور نچوڑ عرض کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری ہیں۔ انصاری صحابی وہ صحابی ہیں جو مدینے میں تھے اور ہجرت کر کے آنے والے مہاجر صحابہ کا انہوں نے تعاون کیا ہے، ان کی مدد کی ہے، اس لیے ان کو انصاری کہتے ہیں۔ انصاری کا مطلب ہی کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ اس پورے قصے کو سنانے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو طلحہ کے پاس ایک باغ تھا، بڑا پیارا باغ، جبکہ وہ کئی باغوں کے مالک تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، مالدار بھی تھے دلدار بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ مالدار کوئی بھی بنتا ہے مگر دلدار نصیب والا بنتا ہے۔ مالدار کا معنی کیا؟ مال رکھنے والا۔ دلدار کا معنی کیا ہے؟ دل رکھنے والا۔ دار کا معنی فارسی میں رکھنے والا، مالدار دلدار۔ تو حضرت ابو طلحہ مالدار بھی تھے دلدار بھی تھے۔ وہ باغ اتنا حسین تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے اس باغ میں جاتے، وہاں بیٹھتے، وہاں کا جو پانی ہے، باغ میں تو پھل ہوتے ہیں، تو اس زمین سے جو پانی نکلتا تھا اللہ نے اس پانی میں بھی بڑی لذت رکھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پیتے نکلتے، حضرت ابو طلحہ کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ اور یہ موقع بڑے نصیبے سے ملا تھا ابو طلحہ کو، کیونکہ ان کا باغ مسجد کے بالکل روبرو تھا، مسجد سے نکلتے باغ میں جاتے تھے حضور۔ تو یہ قرآن اس زمانے میں تھوڑا تھوڑا اترتا تھا، کبھی 4 آیتیں، کبھی 3، کبھی 1۔ پورا قرآن تو اس زمانے میں نہیں اترا تھا، 23 سالہ مدت میں قرآن دھیرے دھیرے اترا۔ آج قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھتے ہیں، سوچ سوچ کے عمل کرتے ہیں، مگر صحابہ کا یہ رویہ تھا کہ جو ہی حکم آیا فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے، کیونکہ یہ حکم رب کا حکم ہے، اس میں ڈیلے کیسے کرے، اس میں تاخیر کیسے کرے۔ تو یہ آیت لن تنالوا البر، یہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے۔
چوتھے پارے کی پہلی آیت، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اے مومنو جب تک تم تمہاری پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں نہیں نکالو گے اس وقت تک تم نیکی کے درجے کو پا نہیں سکتے، یعنی قربان کرنا پڑے گا۔ قربان کیسی چیز کو کرتے ہیں؟ پسندیدہ چیز۔ بعض لوگ دعوتوں میں چھوٹی چھوٹی قربانی دیتے، بیٹا قریب بیٹھا ہے تو جو بہترین گوشت ہوتا ہے وہ بیٹے کو ڈال دیتے، یہ جو ہے اصل قربانی ہے۔ کوئی ایسی قربانی دیتا کہ چچڑا ہے، پسند نہیں، خود نہیں کھا سکتا، اس لیے اٹھا کے پاس والے کی پلیٹ میں رکھ دیتا، تمہیں کھاؤ تمہیں کھاؤ، یعنی اپنا بوجھ اتار دیتا۔ اس کا نام قربانی نہیں۔ بہترین آم اپنے پڑوسی کو بھیجو تو وہ تحفہ ہے، آم سڑ گئے پھینکنے کے بجائے پڑوسی کو دے دیتے، تو یہ خیرات نہیں ہے، اپنا بوجھ اتارنا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں نکالنے کے بعد ہی میں نیک انسان بن سکتا ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ باغ ہے، یہ باغ تو میری جان ہے۔ سوچا، فیصلہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں اب یہ باغ میں نکال دوں گا۔ اللہ کا حکم ہے مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ نکالو۔ اب یہ باغ بہت پسند ہے، سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ خود ہی کر دے سکتے تھے مگر حضور کو پوچھے بغیر کرنا، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں بے ادبی بھی ہے۔ سیدھے گئے، کہنے لگی یا رسول اللہ، قرآن کی آیت آپ نے سنائی اور ہم نے قرآن کی آیت کو سنا۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مومنو تم جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کے درجے کو پا نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ، میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا سرمایہ ہے، میرے سرمایے میں بیرحا، وہ باغ کا نام ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اسے بیرحا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو اس باغ کا مالک تھا۔ حضرت ابو طلحہ سے پہلے حضرت ابو طلحہ نے اسے اس باغ کو خرید لیا تھا۔ اس آدمی کا نام تھا ہا۔ آدمی کا نام کیا تھا؟ ہا۔ اس کا کنواں تھا، اس کے اندر باغ کے اندر ایک کنواں تھا، اس وجہ سے بیروہا، یہ بیروہا بدل کر بیرہا ہو گیا، یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اور ایک دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ بیرہا کا مطلب ہے فراخی، تو باغ بہت بڑا تھا اس لیے اس کا نام بیرہا ہوا۔ بہرحال بیرہا اس باغ کا ایک نام بن گیا۔ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں اسے راہ حق میں نکال دیتا ہوں، آپ کے حوالے میں کر دیا، آپ جو چاہے کیجیے۔ یعنی میں کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا، غریبوں میں ہی دینا، یتیموں میں دینا، آپ جیسا چاہیں۔ آپ جہاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے لیں تو لیجئے، آپ اپنے گھر والوں میں تقسیم کرتے ہیں تب بھی کیجیے، آپ کا جی جیسا چاہے کیجیے، لیکن یہ باغ میری ملکیت سے باہر ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہمت افزائی کرتے تھے۔ یہ ہمت افزائی، اسے ہم کہتے ہیں ینکریج کرنا، ینکریج کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا بخ بخ، یہ اس میں فعل ہے، اس کا مطلب ہے تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا۔ جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں شاباش بیٹا شاباش،
کیا کتنا بھاری کام کر دیا. ارے ایسا کام کرنے کے لیے جگر چاہیے، ہر آدمی نہیں کر سکتا. آج 1 گرام سونا نکل جائے تو انسان کی جان چلی جاتی. تو یہاں اتنا بڑا سرمایہ. پھر حضور نے کہا کہ فذالک مال رابح، دیکھ وہ تو بہت نفع دینے والا مال ہے. اس کے 2 معنی ہو سکتے. ایک معنی تمہارا جو باغ ہے بیرہا یہ تم کو بہت نفع دینے والا ہے، اس کے باوجود تم خیرات کر رہے ہو، یہ بہت بھاری بات ہے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ باغ جو بڑا قیمتی ہے اسے تم دے رہے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ سے جو فائدہ تم حاصل کرو گے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے دی وہ بھی بہت قابل تعریف. عام طور پر لوگ اپنی ہی سوچتے ہیں، ہمارے لیے کر دو، ہماری مسجد کے لیے کر دو، ہمارے مدرسے کے لیے کر دو، میرے جان پہچان کے جو میرے لگے بندے ہیں ان کو دے دو. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا کہ اے ابو طلحہ، تیرے رشتہ داروں میں بہت سے غریب ہیں، تو اس باغ کو تیرے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دے. الوقف علی الاقارب. اس باغ میں جتنے بھی پھل نکلیں گے، جتنے بھی کھجور نکلیں گے وہ تیرے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے. تیرے رشتہ دار کھائیں گے بھی، بیچیں گے بھی، بیچنے کے بعد جو فائدہ ہوگا وہ اس کو رکھ لیں گے. یوں سمجھو کہ تمہارے 10 رشتہ دار ہیں، اس کی آمدنی 1 لاکھ ہے تو 10 آدمی اسے تقسیم کر لیں گے تو ہر آدمی کو 10,000 مل جائے گا. یہ ایک نقشہ میں نے پیش کیا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کہتے ہو مجھے منظور ہے. ہماری مرضی، نبی کے سامنے امتی کی مرضی نہیں چلتی، بلکہ امتی کو نبی کی مرضی کے آگے سر جھکا لینا چاہیے. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا افعل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ویسا ہی میں کروں گا. سیدھے گئے رشتہ داروں میں وقف کر دیا، اور خصوصاً اپنے چچیرے بھائیوں کے لیے اس میں حصہ مقرر کیا. چچیرا بھائی، چچا کا بیٹا، اس کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ ہمارے چچا کا جو بیٹا ہے اس کا دادا اور ہمارا دادا ایک ہی ہے. ہمارا باپ اور اس کا باپ دونوں بھائی، اس کے اوپر جاؤ تو نسب مل جاتا ہے. ایک ہی دادا کے پوتے ہیں پورے، تایا کے بیٹے، چچا کے بیٹے، ایک ہی دادا کے پوتے. مگر آج رشتہ داروں میں درار پڑ گیا ہے. چچا کے بیٹے سے بہت دوری ہو جاتی ہے، اجنبی معلوم ہوتا ہے. حالانکہ غور کریں گے تو چچا کا بیٹا اتنا قریبی ہے کہ اس کا دادا ہمارا دادا ایک ہی آدمی ہے. تو اسی لیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے بیٹوں کے لیے اس باغ کو وقف کیا، اور کچھ حصہ دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی وقف کر دیا، یعنی اس میں تقسیم کر دی. 50% مثال کے طور پر 50% میرے چچا کے بیٹے، باقی 50% میں دوسرے رشتہ دار، بھانجے، ماموں یا خالہ کے بیٹے، یہ سب جو ہے ان لوگوں کو کچھ حصہ رکھ دیا. اپنے چچا کے بیٹوں کے لیے خاص حصہ مقرر کیا. تو یہ حدیث ختم ہوئی. چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، ان کی کتاب کئی کتابیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ، بہترین صدقہ، بہترین خیرات،
یا چیریٹی، بہترین خیرات کیا ہے؟ ان تشبع کبدن جائعن، کہ تم بھر دو بھوکے جگر کو، جگر یعنی کلیجی، بھوکی کلیجی کو بھر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لفظوں کو میں جو کہتا ہوں اردو میں ترجمہ کروں، اس کا مفہوم کر سکتے، بھوکے کو کھلا دو۔ بھوکے کو کھلانا بہت بھاری نیکی ہے، کیونکہ بھوک انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ اس ضرورت کے لیے ہی انسان ہر محنت کرتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں نے کہا کہ پوری دنیا چل رہی ہے تو اس دنیا کو چلانے والی چیز انسان کی بھوک ہے۔ اگر بھوک نہ لگے تو آدمی کو کھانے کی ضرورت نہیں، جب کھانے کی ضرورت نہیں تو کمانے کی ضرورت نہیں، جب کمانے کی ضرورت نہیں تو کام بھی نہیں کرے گا۔ اب جتنے بھی پیشے ہیں، درزی کپڑے سیتا ہے، دھوبی کپڑے دھوتا ہے، اور کپڑا بیچنے والا کپڑے بیچتا ہے، تینوں کے پاس جاؤ تو کپڑا کیوں بیچتا؟ کماتا ہے کیوں؟ بھائی میرے بچے کھانا نہیں، ان لوگوں کو پیٹ ہے نا۔ درزی کے پاس گئے وہ بھی وہی جواب دیتا، دھوبی کے پاس گئے وہ بھی وہی جواب دیتا، بلکہ ڈاکٹر سب کا علاج کرتا، فیس لیتا، کیوں؟ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ تو بھوک ہی سے پوری دنیا چلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بھوک کو ختم کر دے، کسی کو بھوک نہیں لگے گی، تو پھر اس دنیا میں ہلچل ہی نہیں رہے گی، ہر ایک اپنی جگہ آرام سے بیٹھ جائے گا۔ تو بھوک انسان کی ضرورت ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ انسان ہی کی نہیں بلکہ جانور کی بھی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھوکا جگر، بھوک تو پیٹ میں لگتی ہے، مگر حضور پیٹ کے بجائے کبد کا لفظ بول رہے ہیں۔ دیکھیے جب بھوک زیادہ ہوتی ہے تو کلیجہ پک جاتا ہے، اس کا اثر لیور میں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بڑی گہرائی ہے۔ بھوک لگ کر معدہ کتنا بھی تڑپ جائے آدمی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، مگر بھوک زیادہ ہو کر کلیجہ جب پکنے لگ جائے تو پھر انسان کی طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بڑی گہرائی ہے، بہت ڈیپتھ ہے، بڑی گہرائی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھوکے انسان کو کھلاؤ، بلکہ کہا کہ جو بھی بھوکا ہے اسے کھلاؤ۔ پتہ چلا کہ کسی بھوکے جانور کو کھلا دینا وہ بھی نیکی ہے۔ دیکھیے کبوتر ہوتے ہیں مسجدوں میں، خصوصاً حرم شریف میں، وہاں جا کر ہم دانے ڈالتے تو یہ کبوتر اوپر سے بھاگ کر تیزی سے اترتے ہیں اور ان دانوں کو کھاتے، کھا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بلی ہے، ہماری نظر پڑی، بہت بھوکی ہو گئی ہے، ہم اگر اسے ایک بار دودھ پلا دیں جس کی وجہ سے اس کا پیٹ بھر جائے تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ مگر جانور سے بڑھ کر انسان کا حق ہے۔ بعض لوگ جانوروں کو کھلاتے مگر انسانوں کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی بھوکا ہو، اگر تمہیں پتہ چلے کہ بھوکا ہے تو اسے کھلاؤ۔ اسی طرح مہمان آپ کے گھر میں آئے، ایسے وقت پر آئے جو بھوک کا وقت ہے، تو آپ اس سے زیادہ پوچھ تاچھ نہ کرتے رہیں گے، کھائیں گے کیا، کھائیں گے کیا۔ کھانا لا کر رکھ دیں، وہ اپنی جگہ کروڑ پتی ہو سکتا ہے، مگر آپ کے گھر آیا ہے تو بھوکا بن کر آیا۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسری بستی والے آ جاتے ہیں، یہاں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جائیں گے، کہاں کھائیں گے، آپ رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر میں آ گئے، تو آپ ان کو کھلانے میں ہچکچائیں نہیں، بلکہ کھلا کر خوشی محسوس کریں کہ آج ایک نیکی کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دے دیا ہے۔ کیونکہ جو بھوکا ہے،
بھلے وہ امیر رہے یا غریب رہے، غریب کو بھوک لگتی ہے تو مالدار کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جب وہ بھوک کے وقت آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ اسے کھلا سکتے ہیں تو کھلا کر ثواب حاصل کیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھوکے کو کھلا دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے میں مزہ ملتا ہے مگر کھلانے میں اس سے بھی زیادہ مزہ ملتا ہے، خصوصاً جو بھوکا ہو اسے کھلانے میں بہت ہی مزہ ملتا ہے، کیونکہ اس میں انسانیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور کھلانا یہ رب کا کام، ہمارا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ اپنا کام ہم سے لے رہا ہے، ورنہ وہ خود ہی کھلا دیتا، ہم کیا کھلائیں گے؟ ہمارے ذریعے کسی کو کھلاتا ہے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کی راہ چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔